أعداء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نظر آپ کے سامنے ہوتا ہے سب حضرات کی، تاکہ بات جو ہو وہ دل میں کسی کے اگر بیٹھ گئی، اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کی بات میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کے خاندان سے آپ کا تعلق یہ ہے کہ 6 واسطوں سے آپ کا نسب امام الانبیاء کے نسب سے جا کر مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرہ ابن کعب ہیں. مرہ ابن کعب سرکار کے اجداد میں سے ہیں، اور صدیق اکبر کے اجداد میں سے بھی مرہ ابن کعب ہیں. سبحان اللہ. آپ قریشی ہیں. اور قرآن میں آپ کی تعریف آئی، صحابہ نے آپ کی تعریف کی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کچھ لکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. گویا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ نے چاہا. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے حسان، کبھی تم نے میرے صدیق کی تعریف بھی کی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آقا علیہ السلام نے پوچھا حضرت حسان ابن ثابت سے، تو آپ نے اس کا مغز اور نتیجہ ان کلمات کا، ان الفاظ کا، ان اشعار کا یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت عرض کی حضور سب جانتے ہیں کہ آپ کو صدیق سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے آپ کو وہ بڑا پیار ہے. اور ثانی اثنین کا معنی 2 میں سے دوسرا. سب سے پہلے کون ہے؟ آقا علیہ السلام. سب سے پہلے تھے، ہیں، اور آپ کا معیار، مقام، ہر چیز ویسی رہے گی. تھے سب سے پہلے، آئے سب سے بعد میں. کیونکہ جس کا جو ہے صدارتی خطبہ ہوتا ہے یا جس کی تقریر اہم ہوتی ہے، جس کی خصوصی نعت ہوتی ہے، اس کو اینڈ پہ پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آقا علیہ السلام اور مدارج النبوت میں شیخ محقق حضرت عبدالحق مددی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو انبیاء کرام لوگوں کو بتاتے تھے وہ پہلے آقا علیہ السلام سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آگے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو آقا علیہ السلام ثانی اثنین، دیکھیں دوسرا تب ہوگا جب پہلے کی پتہ چل جائے گا کہ پہلا یہ ہے. اور سب کے اتفاق سے، اور جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہاں جی، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور ثانی اثنین کا ترجمہ یہ ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام ہے، دوسرا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور قرآن پاک آپ کی خلافت کا اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے تو آقا علیہ السلام ہے نا. بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ کوئی تقریر نہیں ہے، بس ایک درس سمجھے کہ ہم نے سبق لینا ہے. میں نے کو اپنے انداز نہیں بتانا، نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ میں کوئی مقرر شعلہ بیان. بات یہ ہے کہ جو قرآن سے میں الحمدللہ آج میں نے مطالعہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن، کیونکہ صحابہ کرام تھے نا، ان کی عادت کیا ہوتی تھی؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ.
आका अलैहिस्सलाम पर जब कुरान उतरता तो कुरान था सहाबा कराम की ज़बान के मुताबिक, अरबी थे ना साहबी, कुरान भी अरबी में उतरा, तो कुरान की अगराज को और कुरान की ग्रामर को सहाबा से बढ़कर कौन जान सकता था, क्योंकि अरबी को जानता है। तो जो सहाबा कराम अकल में ज़रा या फ़हम में ज़रा कम थे उन सहाबा से, तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले जाते और अर्ज़ करते, हुजूर इस आयत का मफ़हूम माना क्या है, ज़रा हम पर नज़र रहमत फरमाते। सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान उतरा इसलिए ताकि महबूब आप बयान फरमाते, और अगर समझ ना आया तो फिर कुरान उतरने का मकसद ही खत्म हो गया। तो आपने और सहाबा कराम, हज़रत अबू अब्दुर्रहमान एक ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि सहाबा कराम ने हमें ये बताया कि 10 आयत आका अलैहिस्सलाम से पढ़ते, और जब तक उन 10 आयतों का इल्मी और अमली सिस्टम हमारे ज़हनों में ना आ जाता, हम 11वीं आयत आका अलैहिस्सलाम से नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह। पहले उन 10 को सीखते। हाँ जी। और कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान हमें क्या बता रहा है, आका अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम आकर पूछते थे कि हुजूर हमें बताएं, हाँ जी, कि अब ये जो आयत नाजिल हुई है इसका माना क्या है, हाँ जी, इसका मतलब क्या है। देखिए, हम उर्दू दान होने के बावजूद भी हमें उर्दू वो नहीं बोलते जैसे उर्दू है, हाँ जी। और इंग्लिश में असबाग पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारे सामने कोई इंग्लिश की इबारत आती है तो फिर भी हमें टीचर का सहारा लेना पड़ता है। जो बात समझ आ जाती उसको हम पढ़ लेते, बयान कर लेते हैं, और जो बात हमें समझ नहीं आती है वो हम जाके टीचर से पूछ लेते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब कुरान उतरता तो जो बात समझ आ जाती तो आप फाबिहा कहते और आका अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाते कि अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ आ गई है। और जो बात नहीं समझ आती थी वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले जाते और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर अर्ज करते कि हुजूर आप हमें इसका माना बयान फरमा दें। फिर आका अलैहिस्सलाम इस अंदाज से और इस मोहब्बत से उस आयत का माना बयान फरमाते कि सहाबा कराम फरमाते कि हमारे दिलों को ठंड पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। कि इसका मकसद क्या है। अब सानियस नहीं, सूरह तौबा की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, 10वां पारा है, मैं 2 में से दूसरा, हाँ जी, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, तो इस गार से मुराद गार सौर, हाँ जी, जब हिजरत की रात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के हमरा निकले और आपकी हिफाजत और निगहबान बन के भी निकले कि मैंने अपने महबूब की हिफाजत करनी। सुभान अल्लाह, सुभान हिफाजत, अल्लाह। हालांकि आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया हैं, जिस नूर को अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा और इतने सालों बाद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब वो नूर नजर आया तो जो इतने दौरानिया में, इतने सफर में उस नूर का कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो अब हिजरत की रात कौन कुछ बिगाड़ सकता था इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुहाफिज अल्लाह है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, फरमाया हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं, इसकी हिफाजत भी खुद ही फरमाएंगे। तो जिस कुरान का ये मकाम है कि जिसकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, तो जिस हस्ती पर ये कुरान उतरा उस हस्ती का मकाम क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिफाजत अल्लाह पाक किस तरह फरमाएगा। तो सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यकूलु लिसाहिबिही, जब एक ने दूसरे से कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, डर नहीं कि अल्लाह हमारे साथ है। हाँ जी, आका अलैहिस्सलाम ने जब सिद्दीक़ अकबर को देखा ना तो आपने फरमाया कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर क्या हुआ, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह पाक ने सिद्दीक़ अकबर के दिल पर एक सुकून नाज़िल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान आपके दिल को इत्मीनान हो गया। हाँ जी, पीर जब कामिल होता है ना तो दिल बड़ा सुकून में होता है। हाँ सुभान। जी, पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे जागदे होण या सुते। हाँ, पीर कामिल हो। पीर कामिल वही है जिसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ओढ़ना बिछोना, बात करना, बात सुनना, हर चीज आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान। जी, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। या आला हज़रत ने ऐसे नहीं कह दिया, क्योंकि पीर है ही वो जो आका अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलता है, और शरीयत तरीकत हर चीज आका अलैहिस्सलाम के दर से, घर से निकली। तो जिनके साथ इमामुल अंबिया का साथ हो, हाँ जी, तो दिल में सुकून नहीं आना तो क्या आना है। सुभान। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, फरमाया डरो नहीं
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی کہ جو جن کی تعریف میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا. اور صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے. فرمایا دینی معاملہ جات میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا. ایک جگہ ایک دو مقام ایسے آتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی زندگی میں نماز پڑھائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دینی معاملہ جات میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا. ہم نے ان کو خلیفہ بنا کر دنیاوی معاملہ جات میں بھی آگے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی ہم نے ان کو خلیفہ بنا کر, کیونکہ خلیفہ آپس میں مشاورت سے صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو بنایا. اس کی وجہ کیا؟ تاریخ الخلفاء میں یہ عبارت موجود ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی خلیفہ کیوں نہیں مقرر فرما دیتے؟ آپ ہیں, آپ کے جانے کے بعد کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کی بات ہم مانیں. فرمایا اگر میں کوئی خلیفہ مقرر کر دوں اور تم اس کی بات نہ مانو تو فرمایا تم پر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے. ہاں جی, اور میں خلیفہ مقرر نہیں کر رہا. اور آپ نے اشارہ بھی فرما دیا. ہاں جی, اشارہ بھی فرما دیا اور خود مقرر نہیں کیا, کیونکہ نبی کی بات پچھلے انبیاء کرام جنہوں نے بات مانی وہ کامیاب ہو گئے. نوح علیہ السلام تھے نا, عرض کی یا اللہ, اللہ پاک نے فرمایا اے نوح جتنے لوگ ہیں تیرے ساتھ بس کلمہ پڑھ لیا انہوں نے, اب یہ کشتی میں سوار ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ بچیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی زمین پہ لوگ موجود ہیں نہ یہ مسلمان ہوں گے, نہ ان کی پشتوں میں, نہ ان عورتوں کے پیٹوں میں کوئی ایسا بچہ جو میرا کلمہ پڑھے یا تیرا کلمہ پڑھے. ہاں جی, تو پھر کیا ہوا؟ جب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو باقی سب طوفان کی نظر ہو گئے. طوفان آیا, سب غرق ہو گئے. تو نبی کی بات جب نہ مانی جائے تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے. فرمایا اگر میں خلیفہ چھوڑ کے جاؤں اور خود مقرر کر کے جاؤں تو گویا اس کا حکم میرا حکم ہوگا, اس کا کہنا میرا کہنا ہوگا. ہاں جی, اس کا بلانا میرا بلانا ہوگا. ہاں جی, تو فرمایا اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو تم ضرور اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے. ہاں جی, تو حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دینی معاملہ جات میں صدیق اکبر کو آگے کر دیا, ہم نے دنیاوی معاملہ جات میں صدیق اکبر کو سبحان آگے اللہ کر دیا. سبحان اللہ اب سبحان اتنی تو سینس ہوتی ہے نا کہ بھئی کس کو آگے کرنا ہے کہ نہیں ہے. سبحان 10 بندے کھڑے ہوں, 15 بندے کھڑے ہوں, نماز پڑھانی ہے, سارے بندے دیکھ کے کہنے دیں گے جی بھائی اس بندے کو آگے کرنا, ایسے ہے کہ نہیں. اور صحابہ سے بڑا عقل دان اور علم والا, اور وہ صحابہ جنہوں نے امام الانبیاء کا چہرہ بھی دیکھا اور ان سے علم بھی پڑھا, سبحان ان کی اللہ عقل کا سبحان اندازہ اللہ. کون لگا سکتا ہے, ان کی فہم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. فرماتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کو اس لیے دینی دنیاوی معاملہ جات میں آگے کیا کیونکہ امام الانبیاء نے ان کو دینی معاملہ جات میں آگے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 2 نیکیاں ابو بکر کی, ایک رات والی ایک دن والی. میری خواہش ہے کہ میری نیکیاں بھی ان نیکیوں کے برابر ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان رات والی اللہ. کون سی؟ فرمایا وہ ہجرت کی رات جب صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے ساتھ نکلے. ہاں جی, اور رستے میں کافروں کے لوگ پھیلائے ہوئے جو اس تاڑ میں ہیں کہ جدھر بھی ہمیں یہ ملے ہم ان کو مار دیں, اور منہ بولا انعام. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب آپ ایک جگہ, کیونکہ ادھر سے تو آپ نکل گئے نا اپنے گھر سے, آگے جا کر کچھ جو تھے کفار ان سے ملاقات ہوئی. صدیق اکبر سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بندہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان ہاں اللہ. جی, یہ بندہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے. اب آپ کی مراد دوسرا راستہ تھا کہ یہی تو بندہ ہے کہ جس نے ہمیں جہالت سے نکال کر اللہ کا جو نور ہے اس میں داخل فرما دیا. سبحان ہاں اللہ جی, لوگوں نے کیا سمجھا, کیونکہ اس دور میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا, طرز ہوتا تھا کہ جس کو راستہ نہیں پتا ہوتا وہ کسی بندے کو اجرت پہ لیتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس کو دائیں بائیں کدھر مڑنا وہ ساتھ لے کر جاتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ وہ ہے. صدیق اکبر کی مراد اور تھی. میں رجل یہدینی السبیل, یہ بندہ مجھے راہ راست پر لگانے کے لیے آیا ہے, یہ وہ شخص ہے. جب آپ غار میں پہنچے تو وہاں کا یہ واقعہ جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا, اور یقین کریں. اور یہ بات دیکھیں, حضرت صدیق اکبر یقین نہیں, کیونکہ یقین کرنا پڑے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں, وہ مرد ہیں, وہ مرد مومن ہیں جن کی صحابیت کا اعلان قرآن پاک نے خود کیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ, جب آقا علیہ السلام نے اپنے صاحب سے کہا, اپنے صحابی سے کہا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے, کیونکہ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے, اور قرآن کا انکار کفر ہے.
باقی صحابہ کرام میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو صدیق کو مقام حاصل ہے. اور آپ ثانی بھی ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ نبی کے بعد جس کا مقام ہے وہ ثانی صدیق اکبر ہی ہے. ہاں جی میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ثانی اسنین نہیں، اول امام الانبیاء ہیں. ہاں جی اس میں کسی بھی مسلک کو لے لیں، ہاں جی چاہے شیعہ ہے، سنی اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، کسی کو لے لیں، بھئی سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ امام الانبیاء ہیں. تو ثانی اللہ پاک نے صدیق اکبر کو بنا دیا. اور یہ 10ویں پارے سورۃ توبہ میں اس کا بیان ہے. اور آقا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ صدیق کا مزار بنانا، یہاں سے بھی آپ کی ثانیت کا اعلان ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو فرمایا ضم الحبیبہ الی الحبیب. دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ساری جدھر سے جو بات آ رہی ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. صدیق اکبر کا جو مقام ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا جان کا انتقال ہوا نا تو لوگ کہتے ہیں جن کو شہیدوں کے ساتھ دفنانا ہے. ہاں جی کوئی بات تھی نا صدیق میں جو یہ بات ہو رہی ہے. شہید کون ہے؟ جی شہید کا مقام تھوڑا ہے. میں جنت میں بھی راضی نہیں ہوگا شہید. 10 مرتبہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں تاکہ تیری بات، تیری یعنی کہ راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے. پھر وہ خواہش کرے گا، پھر خواہش کرے گا. ہاں جی تو میں لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو شہیدوں کے ساتھ دفن کر دیجیے، کوئی کہتے ہیں جی بقیع میں دفن کر دیجیے. آپ فرماتی اتنے میں میری آنکھ لگی تو میں نے کیا سنا کہ ضم الحبیب الی الحبیب. فرمایا دائیں بائیں میرے صدیق کو دفنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتی جب میں اٹھی تو مجھے یہ بات پتہ چلا کہ یہ میں نے اکیلے نہیں، باقی سب نے بھی یہ بات سن لی ہے. اور ایک روایت تو یہ ہے فرمایا کہ میت کو لے کر روضے پر سامنے چلے جانا، ہاں جی، اور وہاں جا کر بات کرنا کہ آپ کا دوست آیا ہے. ہاں جی اور وہاں سے دروازہ کھلا، خود کھلا، اور یہی بات لکھی اوصل الحبیبہ الی الحبیب، ضم الحبیبہ الی الحبیب، کے حبیب کو حبیب سے ملا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دنیا میں ساتھ رہے اللہ پاک نے ان کو آخرت میں بھی ساتھ رکھا، ان کی قبریں بھی ساتھ رکھی. آپ علیہ السلام سفر حضر میں آپ نے آقا علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، ہاں جی، بلکہ آپ نے لازم پکڑ لیا اس بات کو کہ میں نے اپنے محبوب کا ساتھ چھوڑنا ہی نہیں. ہاں جی اتنی شانیں ہیں، اتنا مقام ہے. حضرت فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ میں ایک رات والی نیکی ایک دن والی. رات والی کون سی؟ میں رات یہی جو غار ثور میں ہے. وہ کیسی رات تھی؟ جب غار آئی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آپ ٹھہریے میں ادھر اندر جاتا ہوں، دیکھو پہلے کوئی اندر کوئی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دے آپ کو. یہ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ ہاں جی اور غار کوئی رستہ انجان رستہ ہو، ہاں جی اور کہیں جانا بھی آپ کا نہ ہوا ہو اور فرسٹ ٹائم ادھر جائیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کون سی، اب غار ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، سانپ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. حضور آپ ٹھہریے میں دیکھتا ہوں اندر کوئی چیز موذی جانور نہ ہو. کیا ہوا؟ آپ اندر گئے تو کئی سوراخ نظر آئے. آپ نے کیا کہ اپنی چادر کے ٹکڑے کیے، ان سوراخوں میں دے دی، 2 سوراخ بچے. کتنے بچے؟ 2. آپ نے 2 سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے. عرض کی حضور اندر تشریف لیے. آقا علیہ السلام جب اندر آئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی گود مبارک میں اپنا سر رکھ دیا. سبحان اللہ اور سبحان آرام کرنے لگے. ہوا کیا؟ اب سوراخوں میں سے کسی چیز نے آپ کے پاؤں پر ڈسا. اچھا اب جب ڈسا نا تو صدیق اکبر کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کو تکلیف تو ہوئی مگر تکلیف کی وجہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خلل حرکت نہ کی مگر اس تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آقا علیہ السلام کے اوپر گرے، چہرے انور پر گرے. اب بیدار ہو گئے. فرمایا صدیق کیا مسئلہ ہے؟ عرض کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے پاؤں پر کسی چیز نے ڈس لیا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ تکلیف جاتی رہی. سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ. وہ تکلیف جاتی رہی. فرمایا ایک یہ نیکی میری نیکیوں کے برابر، میری نیکیاں اس نیکی کے برابر ہو جائیں. اور فرمایا حضور دوسری نیکی کون سی؟ میں وہ دن والی نیکی. وہ دن والی نیکی کون سی؟ کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ لگا نا کہ ایک طبقہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ ذرا نرمی سے کام لیں، آپ ذرا نرمی سے کام لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر بات ایسے ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اب دین میں کمی نہیں ہو سکتی، تو جب تک میں زندہ ہوں یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ کہ کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو اور میں اس کے خلاف جہاد نہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک وہ غار والی رات کی نیکی اور یہ زکوٰۃ لینے والا معاملہ جو ہے مرتدوں کے خلاف یہ دن والی نیکی. فرمایا میری بڑی خواہش ہے کہ میری نیکیاں ان 2 نیکیوں کے برابر ہو جائیں.
سبحان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف جب دیکھا نا تو ستارے اتنے تھے، کیونکہ دیہاتوں میں اگر راتیں گزاری ہو نا تو دیہاتوں میں تو بہت ستارے ہیں. میں ادھر شاہ کوٹ کی طرف ہمارا ایک گاؤں ہے، میں ادھر چلا گیا تو چھتوں پہ سوتے تھے، گرمیوں کی رات تھی تو شہروں میں اتنی لائٹ تھی کبھی سارے اتنے دیکھے ہی نہیں. میں جب لیٹا نا تو رات عشاء کے بعد مثلاً اوپر جب لے کر ہی سونا، میں کہ اوپر سونا کہہ رہے جی اوپر بسترے کر کے جب ایسے آسمان پہ نظر پڑی اتنے ستارے، ہاں جی، کہ اللہ معافی دے، فوراً بندے کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے. سبحان تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور اقل سے پوچھا حضور کیا کوئی ایسا شخص کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں. سبحان سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ. عمر ابن خطاب صحابی رسول ہے جن کو آقا علیہ السلام نے خود مانا. ہاں جی، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان. ہاں جی، اور جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے نا تو جتنے لوگ مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے ایسا نعرہ لگایا کہ مکے کی جو پہاڑ تھے نا اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی، اور جبریل نہیں آئے، عرض کی حضور آپ اکیلے نہیں، فرشتے بھی آسمانوں پر عمر کے سلام لانے کی خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ تو مفہوم بیان کروں، فرمایا ابو بکر کی نیکیاں، عمر کی نیکیاں یہ ساری ایک طرف، اور ابو بکر کی غار اور ہجرت والی نیکی ایک طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ہم اس لیے نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میری ساری نیکیاں ایک رات غار والی اور ایک وہ دن ان دونوں کے برابر پہنچے. سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی چھپا نہیں ہے. تو مقصد بیان کرنے کا یہ کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنے کی وجہ سے. حضرت فاروق اعظم آئے، عرض کی حضور قرآن کی جگہ جمع کر دیں. فرمایا جب آقا علیہ السلام نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ یہ دیکھیں، یہ ہے سنت پر استقامت کہ جب میرے محبوب نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیسے کر دوں؟ آپ نے عرض کی حضور خدا کی قسم یہ بڑا اچھا کام ہے، اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اگر باقی بھی شہید ہو گئے تو قرآن کا بہت سارا حصہ ہم سے دور جاتا رہے گا. خدا کی قسم آپ یہ بڑا اچھا کام، یہ فاروق اعظم ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر پہلے تو مانے نہیں، پر میں محبوب نے کام نہیں کیا. قرآن جدھر لکھا ہے پتھروں پر، ہڈیوں پر، بکروں کی دمبوں کی کھالوں پر، صفوں پر، جدھر لکھا ہوا لکھا رہنے دیں. عرض کی حضور ایسا نہ کریں، خدا کی قسم یہ بڑا بھلائی والا کام ہے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت سے صحابہ کرام کو جمع کیا اور قرآن پاک کو پھر ایک ایک صفحے پر ایک ایک آیت لکھی گئی. سبحان اللہ. آپ نے وہ سارے صحائف اپنے پاس رکھے. ہاں جی، کیونکہ آپ وقت کے امیر تھے. آپ کے بعد وہ جتنے اوراق تھے قرآن کے وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس رہے، اور آپ کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ جو کہ آقا علیہ السلام کی بیوی ہیں اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی، ان کے پاس یہ اوراق رہے. ہاں جی، ان کے پاس کیوں رہے؟ کیونکہ ام المومنین سرکار کی بیوی. اچھا، اور یہ بات بھی آج سن لیں کہ جامع القرآن حضرت عثمان کو کہتے ہیں قرآن کو جمع کرنے میں. تو یہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں جمع ہو رہا ہے، جامع القرآن حضرت عثمان کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی ذرا سماعت کر لیں. دیکھیں قرآن پاک کو صحائف میں ایک جگہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے سے جمع کروایا. پھر ایسے تھا کہ کچھ قبیلے تھے عرب کے جو قریش کے ارد گرد، وہ قرآن پاک کے کچھ الفاظ تھے وہ ان سے پڑھے نہیں جاتے تھے. ہاں جی، اور ان کے لیے بڑا مشکل تھا، بڑا دشوار تھا. ہاں جی، جس طرح ہم کسی دوسرے علاقے میں جائیں تو ان کی بولی اگر بولیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ بھائی جس لہجے اور جس طرز میں تم قرآن پاک پڑھنا چاہو پڑھ لو. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب حضرت عثمان کا دور آ گیا، جمع ہو گیا قرآن پاک. فاروق اعظم کا دور بھی آ گیا. اب تیسرا دور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب آپ کا دور آیا نا، ہوا کیا کہ جن قبیلوں کو یہ اجازت دی گئی تھی سب نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ بھائی قرآن ہمارے قبیلے کے طرز پر اترا ہے. سبحان. بات سمجھ آئی؟ اترا تھا قریش کی طرز پر، قریشی لغت کی طرز پر قرآن اترا. ان کو تو اجازت اس لیے دی گئی تاکہ وہ قرآن کا معنی سمجھ سکیں، مفہوم سمجھ سکیں کہ قرآن کیوں آیا، یہ آیت کیوں آئی. اب انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے یہ بات، اس بات کا اعلان شروع کر دیا کہ قرآن قریشی نہیں بلکہ ہمارے قبیلے کی طرز پر اترا ہے. اب سب نے یہ اعلان شروع کر دیا، فلاں نے کہا ہماری طرز پر، فلاں نے کہا ہماری طرز پر. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو فرمایا تمہارا ابھی یہ حال ہے تو آئندہ تم کیا کرو گے؟ ہاں جی، اب یہ کام کرو
کہ جس طرز پر قرآن اترا، جس قریشی طرز پر قرآن اترا، صرف اسی طرز کے مطابق قرآن پاک پڑھا جائے گا، سبحان اللہ باقی جتنی طرزیں ہیں، جتنے لہجے ہیں، سب کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت ام المومنین سے وہ صحائف لیے، فرمایا ان کی کاپیاں کر لو، جو کرنا کرو، تمام قبیلوں میں یہ طریقہ، یہ طرز بتا دو، اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا وہ فتنہ ختم ہوا آپ کے دور میں، اور تمام لوگوں کو ایک طرز پر جو کہ قریشی طرز تھی، اس طرز پر قرآن پاک پڑھنے پر آپ نے جمع کیا، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی صحائف میں جمع کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا فاروق اعظم نے، اور ایک طرز پر جو لغت قریش کے مطابق طرز تھی، اس طرز پر تمام قبائل کو قرات کرنے پر، پڑھنے پر جس ہستی نے جمع کیا، اس کو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابہ کے اور تابعین، تبع تابعین جو ہمارے اسلاف ہیں، دیکھیں جو طریقہ ہمیں بزرگوں نے دیا، ہم خود کچھ نہیں، صحابہ کرام نے جو قرآن کی تفسیر کی وہ عقل صاحب سے سیکھی، اور آج ہم تک جو پہنچا یہ صحابہ کا ہی فیضان ہے، یہ صدیق اکبر کا فیضان، جو اکٹھا قرآن ہمیں مل رہا ہے، یہ صدیق اکبر کا احسان نہیں ہے؟ ہاں جی، حضرت صدیق اکبر کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آقا صاحب نے اشارہ فرمایا، سب کے احسان، سب کا بدلہ پورا کر دیا، صدیق کا بدلہ اللہ پاک نے پورا کیا، اور فرمایا جو نفع مجھے صدیق کے مال نے دی، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی لے لے کہ آقا صاحب نے اس کی کوٹھیاں بنگلے بنا لی، میں دین اسلام کو فائدہ جو دی صدیق اکبر کے مال سے ہوا، وہ کسی کے مال سے نہیں۔ صدیق اکبر پاس بیٹھ کے رونے لگے، عرض کی حضور جو میرا ہے وہ کیا آپ کا نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ میرا ہے، ہاں جی، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، ہاں جی۔ اور جب آپ ٹاٹ کے لباس میں آقا السلام کی بارگاہ میں آئے نا، تو جبریل امی آ گئے، عرض کی حضور آپ کا رب صدیق کو سلام بھیج رہا ہے، سبحان اللہ آپ کا رب صدیق کو سلام بھیج رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ صدیق آپ کے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں راضی؟ جب آپ کو یہ کلام، یہ پیغام آپ تک پہنچا، فرمایا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، صدیق اپنے رب سے راضی ہے، صدیق اپنے رب سے راضی ہے۔ ہاں جی، بات کیا ہے، جب تک اتباع نہیں ہوگی، جب تک اطاعت نہیں ہوگی، تب تک کام بننے والا نہیں۔ اگر آپ اپنا طریقہ نکالیں، اگر آپ اپنا کوئی سینس نکال لیں دین پر چلنے کے مطابق جیسا طریقہ، تو پھر یہ بات بننے والی نہیں۔ میں صدیق کا طریقہ کیا تھا؟ صدیق کا طریقہ وہ تھا جو امام الانبیاء کا۔ فاروق اعظم کا طریقہ کیا تھا؟ جو امام الانبیاء کا، ہاں جی۔ اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا تھا؟ جو امام الانبیاء کا۔ مولا کائنات کا طریقہ کیا؟ جو امام الانبیاء کا۔ امام حسن المجتبیٰ کا طریقہ کیا؟ جو امام الانبیاء کا۔ ہاں جی، فرمایا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو پیر کے نقش قدم پر چلے۔ ہاں جی، میں آج ہی سوچ رہا تھا، ماشاء اللہ اسلام بھائی ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کی محبت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ہر مہینے اس گھر میں محفل ہوتی ہے، تو یہ گھرانہ جس در کا مرید ہے، اس در کو بھی فیضان صدیق اکبر کا ہی ملا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ مراد میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ہاں جی، آپ نے بھی آج بھی ادھر چلے جائیں، لنگر چل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، مال چل رہا ہے، اور اس گھر میں ہر مہینے کتنے لوگ آتے ہیں، چائے چل رہی ہے، کھانا چل رہا ہے، یعنی کہ یہ فیضان ہے صدیق اکبر کا، آقا علیہ السلام کا، کہ جو صدیق کا ہو جاتا ہے نا، اس کی دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہ جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے مال و متاع کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر کون سی ایسی چیز تھی کہ سب کچھ سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا؟ فرمایا اے صدیق، سب کچھ تو لے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اب قیتو لہم اللہ و رسولہ، اے آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کا طریقہ سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔